أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک، مخصوم ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک، جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ ماشاء اللہ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
مولانا محمد وبارك وسلم عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنے ذکر کے لیے اپنے حبیب پاک حضور احمد مصطفیٰ سیدنا مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے ذکر خیر کے لیے مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ مجھے حق بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے، اور آپ سب سے میں معذرت بھی چاہتا ہوں، معافی بھی چاہتا ہوں۔ تقریباً 15 منٹ کی تاخیر ہوئی، آپ کی قیمتی وقت میں سے وقت لگا۔ میں کوشش کروں گا جو بات میں نے آپ تک پہنچانی ہے اس کو اختصار کے ساتھ کم وقت میں آپ تک پہنچا دوں، تاکہ آپ کا جو وقت ہے وہ بچا رہے انشاءاللہ۔ چند باتیں آپ کی گوش گزار کرنے سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں ان پہ عمل کرنے کا سب سے زیادہ میں حقدار ہوں، اور جو باتیں میں آپ تک پہنچا رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ان سب پہ بڑا مکمل عمل کرتا ہوں۔ میں عمل کرنا چاہتا ضرور ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں اللہ پاک مجھے ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، مرتے دم تک دین پہ استقامت عطا فرمائے۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو دین پہ مرتے دم تک استقامت عطا فرمائے۔ چند بہت بنیادی باتیں میں آپ سے شیئر کروں گا انشاءاللہ۔ آپ یہاں تشریف لائے ہیں مدثر کی، نبیل کی، عدیل کی، کسی کی دعوت پہ تشریف لائے ہوں گے۔ آپ کا مقصد یہ ہوگا چلو اللہ کے ذکر کی محفل ہے، وہ آتے ہیں وہاں سے، ایسے ہی ہے نا؟ اپنی نیت کو مزید تھوڑا سا ریکٹیفائی کر لیں، اپنی نیت کو مزید تھوڑا سا بہتر بنا لیں اس بات کو شروع کرنے سے پہلے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تمہارے مالوں کو، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ آپ جس نیت سے یہاں پہ آئے ہیں اس نیت سے کے مطابق ہی آپ اپنا پیالہ بھر کے لے کے جائیں۔ تو نیت بہتر کر لیں، مزید بہتر کر لیں۔ یا اللہ میں تیرا دین سیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھ سے اور تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہتا ہوں۔ یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں آخر دم تک دین پہ قائم رہوں اور دین کو دوسروں تک پہنچاتا رہوں۔ اگر یہ نیت ہو جائے گی تو پھر آپ سمجھ لیجیے کہ چیز کا جو لطف ہے اور اس کا جو اثر ہے، جو اس کا ثواب ہے، وہ مزید بڑھ جائے گا انشاءاللہ۔ آپ سب ماشاءاللہ مختلف ملکوں سے یہاں پہ تشریف لائے ہیں، آپ کا کوئی نہ کوئی ادھر آنے کا آبجیکٹو یا کوئی وجہ ہوگی آپ آئے ہیں۔ کسی کے ماں باپ بیمار تھے، ان کے دوائیوں کے پیسے نہیں تھے، وہ اس لیے کرنے یہاں پہ آگے کہ میرا گھر چل جائے گا۔ کسی نے بہنوں کی شادیاں کرنی تھی، کسی نے اپنی شادی کرنی تھی، اپنے بچوں کو پالنا تھا، کسی نے کوئی گھر بنانا تھا۔ ہر بندے کا کوئی نہ کوئی وجہ تھی سب کچھ چھوڑ کے انڈیا میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، وہاں سری لنکا میں، یہاں سے یہاں پہ آنے۔ اور اس کی نظر میں جب وہ 3-4 سال 8-10 سال یہاں پہ جاب کر کے اپنے بچوں کو پال لے، یا مکان بنانا تھا مکان بن گیا، شادی کرنی تھی شادی ہو گئی، ماں باپ کا خرچہ اٹھانا تھا وہ اٹھا لیا، ان کی صحت بھی ٹھیک ہو گئی، جب وہ یہ سب کچھ کر چکتا ہے تو اس کے ذہن میں آتا ہے کہ اب میں نے وہ چیزیں پا لی ہیں جو میں کرنے آیا تھا، وہ چیزیں پا لی ہیں جو میں کرنے آیا تھا۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ پاکستان، انڈیا یا بنگلہ دیش یا سری لنکا سے یہاں پہ آئے تھے کچھ پانے کے لیے، آپ کے ذہن میں ایک آبجیکٹو تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے تو آپ کی فلاح یا آپ کو آبجیکٹو بیسیکلی کیا ہے؟ کیا کریں گے دنیا میں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، کیا کریں گے آپ دنیا میں تو آپ ناکام رہ جائیں گے، چاہے آپ جو مرضی کر لیں۔ اس کے لیے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بہترین اور چھوٹا سا بڑا ہی جامع، میں بھی سمجھ سکتا ہوں آپ بھی سمجھ سکتے ہیں، ایک سورہ اتاری ہے جس کو ہم کہتے ہیں سورۃ العصر۔ آپ نے امام صاحب کو قرأت کرتے ہوئے مسجد میں سنا ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بڑا ہی عجیب و غریب جملہ ہمیں فرما رہے ہیں، اور کیٹیگوریکلی بغیر کسی شک و شبے کے
وہ یہ مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسلم بھی ناکام ہے، اکبر بھی ناکام ہے، مدثر بھی ناکام ہے، حسنین بھی ناکام ہے، اشرف بھی ناکام ہے، سارے لوگ ناکام ہیں. سارے لوگ کیا ہیں؟ ناکام ہیں. انہوں نے چاہے بلڈنگ بنا لی ہو، چاہے انہوں نے فیکٹریاں لگا لی ہوں، وہ کامیاب اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے. دنیا کی ساری دنیا کو لگا جاؤ تم سارے کے سارے ناکام لوگ ہو، یا اللہ پھر کامیاب لوگ کون ہیں؟ ہم تو کچھ چاہتے تھے کہ دنیا میں آ کے کوئی ایسا کام کریں کہ ہم ٹھیک ہو جائیں، ہماری آخرت بہتر ہو جائے، ہم کامیاب ہو جائیں، ہم خسارے والوں میں سے نہ رہیں. ہمارا تو یہ دل چاہتا تھا، ہم یہ کرنا چاہتے تھے. اللہ فرماتا ہے کہ بس 4 چیزیں ہیں، 4 چیزیں یہ اگر تم اچیو کر لیتے ہو تو تم خسارے پانے والوں میں سے نکل جاؤ. اور اس کے لیے کسی کی کوئی تخصیص نہیں ہے. کوئی ڈاکٹر صاحب ہے تو ان کے لیے مضمون الگ ہے، کوئی انجینئر صاحب ہے ان کے لیے کچھ اور ہے، کوئی کدال لے کے کام کر رہا ہے اس کے لیے کچھ نہیں. آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی ہے. جس کو اردو آتی ہے، جس کو عربی آتی ہے اس کے لیے بھی ہے، جس کو عربی نہیں آتی اس کو بھی، اس کے لیے بھی ہے. جو سعودیہ میں ہے اس کے لیے بھی ہے، جو پاکستان میں ہے، کہاں جہاں پہ آپ ہیں آپ سب کے لیے، میرے آپ کے لیے اللہ پاک نے ایک چھلنی، ایک نیٹ کا ایک بندوبست کیا کہ اس میں سے گزارو اپنے آپ کو. اگر 4 چیزیں اپنے اندر پاتے ہو تو پھر تم کامیاب ہو، ورنہ تم کامیاب ہرگز نہیں. آج میں اور آپ انشاءاللہ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ میرے لیے دعا کریں کہ یہ 4 چیزیں سیکھ کے اپنی عملی زندگی میں اس پہ عمل کرنے کی کوشش آج سے شروع کرنی ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے آپ کے دوست ہوں گے، کتنے آپ کے سنگی ہوں گے جو ٹھیک ٹھاک تھے، وفات پا گئے، بیٹھے بیٹھے جان نکل گئی. ایسے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو اگر ہم اچھے کام کی ابتدا کر دیں اور اس کو فالو کرنے کی کوشش شروع کر دیں تو چاہے آخر تک پہنچیں یا نہ پہنچیں اللہ اس کا اجر عطا فرماتا ہے. تو وہ 4 چیزیں میں نے اور آپ نے سیکھنی ہیں آج انشاءاللہ. پہلی چیز فرمایا کہ الا الذین، ہم اے اللہ ہم نے آپ سے پوچھا کہ ہمیں کون سے لوگ ہیں جو کہ کامیاب لوگ ہیں. آپ نے فرما دیا کہ 4 طرح کے لوگ ایسے ہیں جو کہ کامیاب ہیں. ان میں جو خاصیت، پہلی خاصیت ہونے والی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہوں. کہ وہ ایمان والے. کوئی دنیا جتنے مرضی چیریٹی کے کام دنیا میں کر لے، اگر اس کے پاس ایمان نہیں ہے تو آخرت کے لیے اس کے اعمال قبول نہیں ہے. رب کی سنت یہ ہے کہ وہ دنیا میں اس کو اجر دے دیتے ہیں، اس کی جو بھی ملتی ہے اجر ملتا ہے، معاملات اس کو دنیا میں شہرت مل گئی، پیسہ مل گیا، یہ مل گیا، وہ مل گیا، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے اگر ایمان نہیں ہے. اگر ایمان نہیں، ایمان کیا ہے؟ اللہ پاک پہ ایمان، اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور تمام انبیاء پہ ایمان. ایسے ہی ہے نا، روزے آخرت پہ ایمان، مرنے کے بعد جاگ اٹھنے پہ ایمان، تقدیر پہ ایمان. آپ نے ایمان مفصل پڑھی ہوگی، ایمان مجمل پڑھی ہوگی. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اس کو اب سمجھ کے بھی پڑھنا ہے. یہ ہم نے بچپن میں ہمارے قاری صاحب نے ہمیں رٹوا دی تھی، ہمیں یاد رہ گئی. لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پہ، وملائکتہ، اس کے ملائکہ پہ، وکتبہ، اس کی صرف قرآن مجید نہیں ساری کتابوں میں، والیوم الآخر، والقدر خیرہ وشرہ. اس سے کیا مطلب ہے؟ اچھی اور بری تقدیر من اللہ تعالی، کہ یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد اٹھ جانے. اگر میرا اور آپ کا ایمان ان جملوں کے اوپر دل سے ہو جائے نا، سمجھ کے ہو جائے، تو ہمارے سارے معاملات ویسے ہی سدھر جائیں گے. اگر مجھے پتا ہو کہ میرے مدیر نے، میرے کفیل نے میرا کام چیک کرنا ہے، آج جو مجھے صبح کام دے کے گیا ہے شام کو آ کے چیک کرے گا، تو میں ڈنڈی ماروں گا؟ ڈنڈی میں تب ماروں گا جب وہ کام دے کے چلا گیا، پھر پتہ ہی نہیں اس نے آنا بھی ہے کہ نہیں آنا. وہ کئی ملکوں کے ٹور پہ چلا گیا، مجھے نہیں پتا وہ آئے گا نہیں آئے گا، چلو کچھ نہیں ہوتا، اس نے کون سا آنا ہے، کر لو جو اس نے کہا تھا، اس کے خلاف کر لو، کچھ نہیں ہوتا. ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو جب مجھے اس بات کا یقین ہوگا کہ مرنے کے بعد کی زندگی بھی ہے، اس میں پوچھ ہونی ہے، تو پھر میں خود بخود سیدھا نہیں ہو جاؤں گا. اس کمرے میں ہوں اکیلا، میرے پاس ہر طرح کی ایسی چیز پڑی ہو جس سے گناہ ہو سکتا ہے. دوسری صورت، میں اس کمرے میں اکیلا ہوں، ہر چیز میرے پاس گناہ والی موجود ہے جو کر سکتا ہوں، ایک کیمرہ لگا ہوا ہے. دونوں صورتوں میں میرا عمل کیسا ہوگا؟